السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بن نصیر نے طنجہ کے گورنر طارق بن زیاد کے نام حکم بھیجا کہ تم اپنی فوج لے کر اندلس پر چڑھائی کرو۔ طارق اپنا 7,000 لشکر کشتیوں میں سوار کر کے آبنائے جبل الطارق کے پار اندلس کی جنوبی راستے پر اترا۔ طارق اپنے اس 7,000 فوج کو 4 کشتیوں میں سوار کر کے لے گیا تھا۔ اس سے اس زمانے کے جہازوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھے۔ طارق کی فوج میں زیادہ تر بربری نومسلم اور کم تر عربی لوگ تھے۔ مغیث الرومی نامی ایک مشہور فوجی افسر بھی اس فوج میں شامل تھا جو طارق کا ماتحت اور اس کا نائب سمجھا جاتا ہے۔ طارق ابھی آبنائے وسط میں تھا اور ساحل اندلس تک پہنچا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہوئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ پر اندلس فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً طارق کی آنکھ کھل گئی اور اس کو اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ طارق اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اترا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن جہازوں میں سوار ہو کر آئے تھے ان کو آگ لگا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ طارق کی بہت ہی عجیب حرکت معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا غور و تأمل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو طارق کی انتہائی بہادری اور قابلیت سپہ سالاری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ طارق اس بات سے واقف تھا کہ یہ مٹھی بھر فوج ایک عظیم الشان سلطنت کی افواج گراں کے مقابلے میں بے حقیقت نظر آئے گی۔ ممکن ہے بربری نومسلموں کو گھر یاد آنے لگے اور ماتحت فوجی افسر اس بات پر زور دینے لگیں کہ جب تک بڑی زبردست فوجیں نہ آئیں اس وقت تک لڑائی کا چھیڑنا مناسب نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ طنجہ کو واپس چلیں۔ ایسی حالت میں یہ پہلی مہم ناکام رہے گی اور طارق کے خواب کی تعبیر مشتبہ ہو جائے گی۔ طارق کو اپنے خواب پر ایسا کامل یقین تھا کہ وہ اندلس کا اسی فوج سے فتح کر لینا یقینی سمجھتا تھا۔ اس نے جہازوں کو غرق کر کے اپنے ہمراہیوں کو بتا دیا کہ واپس جانے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن کا ملک ہے، بجز اس کے اور کوئی صورت نجات کی باقی نہ رہی کہ ہم دشمن کے ملک پر قبضہ کرتے اور اس کی فوجوں کو پیچھے دھکیلتے چلے جائیں۔ اس کام میں ہم جس قدر زیادہ چستی، ہمت اور جفاکشی سے کام لیں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ سستی، پست ہمتی اور تن آسانی کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ طارق جس مقام پر اترا تھا اس کا نام قلعۃ الاسد تھا۔ اس کے بعد اس کا نام جبل الطارق مشہور ہوا اور آج تک جبل الطارق ہی کہلاتا ہے۔ شہنشاہ لرزیق کا سپہ سالار تدمیر ایک زبردست فوج دیے ہوئے اس نواح میں اتفاقاً موجود تھا۔ طارق کی ہمراہی ابھی پورے طور پر اپنے حواس بحال کرنے بھی نہ پائے تھے کہ تدمیر نے اس نوآوردوں کی خبر سن کر ان پر حملہ کیا۔ تدمیر ایک نہایت تجربہ کار اور مشہور سپہ سالار تھا۔ وہ بہت سے معرکوں میں ناموری حاصل کر چکا تھا۔ تدمیر نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا مگر طارق نے اس کو شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ تدمیر نے طارق سے شکست کھا کر اور ایک محفوظ مقام میں پہنچ کر بادشاہ لرزیق کو اطلاع دی کہ اے شہنشاہ، ہمارے ملک پر ایک غیر قوم نے حملہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور پوری ہمت و شجاعت سے کام لیا، لیکن مجھے اپنی کوشش میں ناکامی ہوئی اور میری فوج ان لوگوں کے مقابلے میں قائم نہ رہ سکی۔ ضرورت ہے کہ آپ بنفس نفیس زبردست فوج اور طاقت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ حملہ آور لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آیا آسمان سے اترے ہیں یہ زمین سے نکل آئے ہیں۔ اس وحشت انگیز خبر کو سن کر بادشاہ لرزیق نے تمام تر توجہ فوجوں کے فراہم کرنے میں صرف کر دی۔ لرزیق تلیتلا سے روانہ ہو کر قرطبہ میں آیا اور یہیں ملک کے ہر حصے سے فوجیں آ کر فراہم ہونے لگی۔ بادشاہ لرزیق نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور بڑی مستعدی اور ہمت کے ساتھ 1 لاکھ کے قریب فوج لے کر قرطبہ سے طارق کی طرف روانہ ہوا۔ تدمیر بھی اپنی فوج لے کر ہمراہ رکاب ہوا۔ اس عرصے میں طارق بیکار نہیں رہا، اس نے شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور الجزائر شدونہ کے علاقوں کو فتح کر کے وادی لقطہ تک پہنچ گیا۔ لرزیق کی فوج میں 1 لاکھ سپاہیوں کے علاوہ ملک اندلس کے تمام بڑے بڑے تجربہ کار سپہ سالار اور ہر صوبے کے نامور سردار موجود تھے۔ شہر شدونہ کے متصل لاجنڈا کی جھیل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے 28 رمضان المبارک سن 92 ہجری مطابق ماہ جولائی 711 عیسوی کو دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کے روانہ ہونے کے بعد افریقہ سے 5000 فوج بغرض کمک روانہ کر دی تھی۔ یہ 5000 فوج بھی طارق کے پاس اس مقابلے سے پہلے پہنچ چکی تھی، لہذا طارق کی فوج اب 12000 ہو گئی تھی۔ ایک طرف 12000 مسلمان تھے، دوسری طرف 1 لاکھ عیسائی تھے۔ مسلمان اس ملک کے حالات سے ناواقف اور بالکل اجنبی تھے،
عیسائی لشکر اس ملک کا رہنے والا تھا اور اپنے ملک کو سلطنت کے بچانے کو میدان میں آیا تھا۔ ادھر اسلامی لشکر کا سردار گورنر افریقہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد تھا، جو کوئی غیر معمولی قدردانی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر ملک کے اندلس کا شہنشاہ عیسائی لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا، جس کے قبضے میں ملک کے تمام خزانے اور ہر قسم کی عزت افزائی اور قدردانی کے سامان تھے۔ ادھر فوج میں اکثر نو مسلم بربری تھے، ادھر عقیدت مند عیسائیوں کی فوج تھی جن کو لڑائی پر ابھارنے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے تمام بڑے بڑے اور نامور پادری اور بشپ موجود تھے۔ اس مارکے میں طارق بن زیاد کی مٹھی بھر فوج، جو اپنے حریف کی فوج گراں کا مشکل 8واں حصہ تھی، اگر شکست کھا جاتی تو یہ مارکا بہت ہی معمولی اور ناقابل ذکر ہوتا، لیکن چونکہ 12,000 مسلمانوں نے 1 لاکھ باساز و سامان عیسائیوں کے لشکر جرار کو شکست فاش دی، لہٰذا یہ لڑائی دنیا کی عظیم الشان لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایسے عظیم الشان مارکا کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت ہی کم اور صرف چند دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ایک ہفتہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل خیمہ بند رہیں۔ طارق نے جس وقت لرزیک شہنشاہ ہسپانیہ کے لشکر عظیم کے مقابل اپنی مٹھی بھر فوج کی صفیں درست کی تو اپنے ہمراہیوں کو مخاطب کر کے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جو ایمان باللہ کو استوار اور پائے کو مضبوط کرنے والی تھی۔ طارق کی اس تقریر نے مسلمان بہادروں کے دوران خون کو بڑھا دیا اور شوق شہادت نے الفت دنیا اور محبت زن و فرزند کو دلوں سے مٹا دیا۔ اس کے بعد مارکا کارزار گرم ہوا، ادھر سے ہائے ہو کا شور و غل تھا، ادھر سے تکبیر کی آواز تھی جو دشمنوں کے دلوں کو دہلاتی اور مسلمانوں کے دلوں کو بڑھاتی تھی۔ عیسائی لشکر کا بڑا حصہ زرہ پوش سواروں پر مشتمل تھا، لیکن اسلامی فوج سب پیدل تھی۔ عیسائی سواروں کی صفیں طوفانی سمندر کی لہروں کی طرح جب حملہ آور ہوئی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فیل پیکر گھوڑوں اور دیو نزاج سواروں کے پردے مسلمانوں کو کچلتے اور ان کی لاشوں کو سوؤں کی ضربوں سے قیمہ بناتے ہوئے گزر جائیں گے اور نیزہ و شمشیر کے استعمال کا موقع نہ پائیں گے۔ لیکن اس وقت یاہن پوش مطالعات سمندر جمعیت اسلامی کے پہاڑ سے ٹکرایا تو معلوم ہوا کہ بھیڑوں کی کثرت شیروں کی قلت پر غلبہ پانے کے لیے حملہ آور ہوئی تھی۔ اسلامی تلواروں کی بجلیاں چمکیں اور عیسائی افواج کی گھٹائیں کچھ تو خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاشوں کی شکل میں تبدیل ہو گئیں اور اکثر لکہائے ابر کی طرح پاش پاش ہو کر متحرک و مفرور نظر آنے لگی۔ تکبیر کے پرہیبت نعرے دم بدم میدان کے شور و غل پر غالب ہوتے جاتے تھے کہ شمشیر زنوں کی تیز دستی اور نیزہ بازوں کی چستی نے اس مارکے کی عظمت کو مورخین عالم کے لیے ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ ربع مسکون کے ہر حصے اور دنیا کی ہر ایک قوم نے حیرت کی نگاہوں سے اسلامی جوش کے اس نظارے کو دیکھا۔ شہنشاہ لرزیق یعنی عیسائی افواج کا سپہ سالار اعظم اپنی تمام تجربہ کاری، بہادری اور شہرت کو عیسائی مقتولوں کے ساتھ خاک و خون میں ملا کر اور اپنی جان کو عزت سے زیادہ قیمتی سمجھ کر طارق کے مقابلے پر اپنے دیو ہیکل سنہری گھوڑے کو قائم نہ رکھ سکا، بلکہ پیٹ پھیر کر سراسیمگی کے عالم میں بھاگا۔ چند ساعت پیشتر جو شخص جزیرہ نما ہسپانیہ کا شہنشاہ، 1 لاکھ جرار فوج کا سپاہ سالار اور تمام پادریوں کا محبوب تھا، وہ سراسیمگی کی حالت میں اس طرح بھاگتا ہوا نظر آیا کہ دوسرے فراریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ دھاپ میں کسی کو اتنا ہوش نہ تھا کہ اپنے شہنشاہ کے لیے فرار میں سہولت پیدا کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عیسائی لشکر کو شکست اور قلیل التعداد مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ عیسائیوں کی شکست فاش کا سبب عیسائی لشکر کی بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی غیر معمولی اور حیرت انگیز بہادری و جفاکشی اثر سبب تھا۔ اگر عیسائی لشکر کی بزدلی اس شکست کا سبب ہوتا تو بڑے بڑے سردار، شہزادے اور پادری کثیر التعداد مقتولوں کی لاشوں میں شامل نظر نہ آتے۔ ہنگامہ جنگ کی زود و خود کے فرو ہونے کے بعد تمام میدان جنگ لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ عیسائی مقتولوں کی صحیح تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس لڑائی کے ختم ہوتے ہی تمام اسلامی لشکر جس کے پاس کوئی گھوڑا نہ تھا، سواروں کے رسالوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ گھوڑے جو تمام مسلمانوں کے لیے کافی تھے، انہی عیسائی سواروں کے تھے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ اگر یہ سوار چاہتے تو مقتول ہونے سے پیشتر فرار ہو سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے۔ 1 ہفتہ تک میدان جنگ میں مسلمانوں کی قلت تعداد عیسائی لشکر سے پوشیدہ نہ تھی۔ اس عرصے میں عیسائیوں کو ہر قسم کا سامان بھی پہنچ رہا تھا اور ان کی تعداد بھی ترقی کر رہی تھی، لیکن مسلمانوں کی حالت اس اجنبی ملک میں اس کے بالکل برخلاف تھی۔ عیسائیوں کی ہمتوں اور حوصلوں میں
یقیناً مسلمانوں کی قلت تعداد نے اضافہ کیا ہوگا۔ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی تھی۔ اس عرصے میں طرفین کو اپنے حوصلے پورے کرنے اور پورا زور صرف کر دینے کا بخوبی موقع ملا تھا، مگر نتیجے نے بتا دیا کہ جس طرح مسلمانوں نے 8 گنی تعداد کے دشمنوں کو نیچا دکھایا، اسی طرح 10 گنا تعداد کو بھی شکست فاش دے سکتے ہیں۔